ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والمیزان۔ ہمارے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ونؤمن بالبعث، ہم بحث پر ایمان رکھتے، قبر کے بعد جی اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونا، اور موت کے بعد، اور اسی طرح سے جب انسان کی زندگی ختم ہو جائے اس کے بعد حشر نشر کا ہونا، بعث بعد الموت پر ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں، یقین کرتے کہ یہ حق ہے۔ معاد کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، النشأۃ الثانیہ، اور اسی طرح سے دوسری زندگی اس کو کہتے ہیں حیات اخرویہ، یہ کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے، ثابت ہے۔ وجزاء الاعمال یوم القیامہ، اور اسی طرح سے اعمال کی جو جزا ہوگی، سزا ہوگی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ نیک عمل کا بدلہ الگ دیا جائے گا، برے عمل کا بدلہ الگ دیا جائے گا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے تھے، نیک عمل تھے یا برے، اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہر کسی کو کیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اعمال کا وزن وغیرہ ہوگا یہ بھی مانتے ہیں۔ والعرض، اور اس طرح سے پیشگی کا ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہم مانتے۔ آگ پر پیشگی کا ہونا، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ پل صراط پر ہر کسی کا گزرنا ہوگا نا، آگ پر اس کی پیشی ہوگی۔ یوم تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس روز تم لوگ پیش کی جاؤ گے اور تمہاری اوپر کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، سب کچھ بتایا جائے گا۔ اس طرح سے ارشاد ہے کہ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، پروردگار کے سامنے سب روبرو کھڑے ہوں گے، سامنے کھڑے ہوں گے، پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ بھی حق ہے۔ والحساب، حساب بھی حق ہے۔ اللہ رب العزت سب کا حساب کریں گے، احتساب کریں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے سورہ انشقاق میں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے نا، اس کا حساب آسان ہوگا۔ آسان ہونے کا کیا معنی؟ کہ صرف عرض کیا جائے گا، اس کے اعمال کی پیشی ہوگی، باقی اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ گھر والوں کے پاس اور چہیتوں کے پاس خوش ہو کر جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو پیٹھ کے پیچھے سے کتاب دیا جائے، عمل نامہ دیا جائے، کہ پیٹھ جو ہے چھیر کر باہر سے، اور پیچھے سے ہاتھ جو ہے اندر داخل کر کے جو عمل نامہ دیا جائے گا نا، تو فسوف يدعو ثبورا، ہزاروں موت، ہزاروں مرگ مانگے گا کہ اللہ مجھے ہلاک کر دو، نعوذ باللہ۔ موت وہ پکارے گا، موت کو کہے گا کہ موت آ جاؤ، کہاں ہو تم، مجھے مار دو۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں جائے گا۔ تو دیکھیے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حساب کتاب حق ہے۔ وقراءۃ الکتاب، اور اس پر ہم ایمان رکھتے کہ ہر آدمی اپنی کتاب پڑھے گا، جو عمل نامہ ہوگا نا، اور جو نتیجہ ہوگا اعمال کا، اس کو دیا جائے گا، اور وہاں پر ہر کسی کو پڑھنا آئے گا، ہر کوئی تعلیم یافتہ ہوگا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی کتاب خود پڑھ لو اور اپنا محاسبہ خود کر لو، کسی اور کی ضرورت نہیں، سب کچھ دیکھ جاؤ گے، جو کچھ تم نے کیا ہے، بویا ہے، وہ کچھ آپ کیا کرو گے؟ کاٹو گے، اور وہی کچھ بھگتو گے۔ والثواب والعقاب، اسی طرح سے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اگر کسی نے نیک کام کیا ہو، اس کو ثواب دیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، جزا دیا جائے گا۔ اگر کسی نے برا کام کیا ہو تو برے اعمال کا بدلہ اس کو ملے گا، سزا ملے گی، عقاب ملے گا۔ قرآن کریم کے ارشاد ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر اگر اس نے کوئی نیکی کی ہونا، ضرور دیکھے گا، ضرور دیکھے گا کہ کیا معنی بدلہ ملے گا اس کو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے برائی کی ہو، برا کام کیا ہو، تو اس کا کیا کرے گا؟ اس کی سزا بھگتے گا، دیکھے گا، پائے گا۔ والصراط، اسی طرح سے صراط، جو صراط ہے نا، پل جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے صراط، اس پر ہر کسی کو گزرنا ہوگا، جسے قرآن کریم کے ارشاد ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہر کسی کو وہاں سے گزرنا ہوگا، ہر آدمی اس پر سے گزرے گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہاں، نیک لوگوں کے لیے اس پر گزرنا عذاب نہیں ہوگا، نیک لوگ اس پر برق کی طرح، بجلی کی طرح، تیز گوڑی کی طرح
گزریں گے. ہاں جو بدکار ہوں گے نا وہاں پر آنکڑے ہوں گے اور اس طرح سے بہت بڑی بڑی کیا ہوگی پکڑنے کی چیزیں ہوگی، وہ گنہگاروں کو پکڑے گی جہنم میں گرا دے گی. تو اس پر بھی ہمارا یقین ہے کہ یہ پل صراط جو ہے نا بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بہت نرم ہے، اس پر سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا. مسلمانوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے وہاں سے گزرنا آسان ہوگا، مجرمین وہاں سے گریں گے. والمیزان، اسی طرح سے میزان جو کیا ہے ترازو ہے، اس پر ہمیں مان رکھتے اس کے اندر اعمال کا کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہ یوزن یا توزن. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے اور اس کے اندر میزان وغیرہ کے متعلق بات کی ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں نا یہ وزن کی جائیں گے، بات بھی وزن کی جائے گی، تمام اقوال اور تمام افعال و اعمال وزن کیے جائیں گے. اور یہ وزن کرنا عرض کا وزن کرنا ہے، اللہ کے لیے ممکن ہے وہ اعراض کو وزن کر سکتے ہیں. یہ جو اعمال ہے نا اس کو شکل دی جائے گی، شکل ان کی بن جائے گی، یا جو صحائف ہے نا ان کا وزن ہوگا میزان کے اندر، جن کے اندر اعمال لکھے جاتے ہیں نا وہ وزن ہوں گے، یا اعمال جو ہے مجسم ہوں گے، جسم دیا جائے گا اعمال کو، تو پھر کیا کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا. اللہ کے لیے ممکن ہے. جیسے حدیث شریف میں تم نے پڑھا ہے نا کہ ایک بہت بڑا آدمی لایا جائے گا قیامت کے دن، جب اسے ترازو میں رکھا جائے نا تو بہت ہلکا ہوگا، مچھر سے بھی ہلکا ہوگا، کیونکہ وہ اخلاص سے خالی ہوگا. تو اس طرح سے انسانوں کو بھی ممکن ہے کہ وزن کیا جا سکے اعمال کے اعتبار سے. اور اعمال اور میزان کے اندر سب سے جو بھاری عمل ہوگا نا وہ کیا ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، اور وہ عمل ہوگا جس کے اندر اخلاص زیادہ ہو. میزان کے اندر جو ہے نا اعمال جو تولے جاتے ہیں نا اخلاص کی ذریعے سے تولے جاتے ہیں، کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، وزن کو دیکھا جاتا ہے. تو اس پر بھی ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، سب مانتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا.